جناب ڈاکٹر صاحب میرے ساتھ ہیں، ڈاکٹر سمیع اللہ ملک صاحب، اور سب سے بڑے فوجی جنرل تو وہی ہیں۔ جنرل صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ، آپ نے نیا لقب عطا فرمایا ہے 14 اگست کے دن، میرے لیے یہ بھی ایک میڈل ہے۔ You look very weak today. What happened, جنرل صاحب؟ بس آپ لوگوں کا پریشر ہی اتنا ہے۔ 14 اگست کی بہت مبارکباد۔ بہت شکریہ سر میرا دل چاہتا ہے کہ آج 14 اگست کا ذکر کرنے سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام کے واقعے کا تھوڑا سا تذکرہ آپ کی زبانی سن لوں، کیونکہ آپ مفتی بھی ہیں، آپ قرآن کا ترجمہ، تفسیر اور قرآن کے واقعات کے بارے میں بھی جانتے ہیں۔ پیغمبروں کے گھروں میں بھی اولاد ایسی پیدا ہوئی جو نافرمان تھی، مگر ہم پیغمبروں کے لیے کوئی توہینی لفظ استعمال نہیں کر سکتے۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مکر ومکر اللہ واللہ خیر الماکرین، صدق اللہ العلی العظیم۔ رب اشرح لی صدری یسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، آمین یا رب العالمین۔ کروڑوں حمد و ثنا رب تعالیٰ کی ذات گرامی پر، اور کروڑوں درود خاتم النبیین رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ اما بعد، آپ نے مجھ سے سوال پوچھا نوح علیہ السلام کے بارے میں۔ جو قرآن ہمیں بتاتا ہے، وہ جو تشریح یہ ہے کہ وہ ان کی جو اولاد تھی، انہوں نے وہ اس دین پہ وہ ایمان نہیں لائے جس دین کے لیے ان کے والد جو پیغمبر بھی تھے انہوں نے اس کی دعوت دی۔ انہوں نے کہا تھا کہ لا الہ الا اللہ پڑھ لو، اور لا الہ پر انہوں نے ایمان نہیں لائے، کیونکہ انہوں نے مذاق اڑایا تھا اس کا، انہوں نے مذاق بھی اڑایا، احتجاج کیا، تصحیح کی، اور وہ کیا، بس اس لیے اس حوالے سے انہیں ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ مشرک تھے، اللہ پہ ایمان نہیں لائے، نبی کی دعوت ایمان نہیں لائے۔ اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ جو لوگ نبی کی ہدایت، نبی کو حکم پہ، نبی کے کہنے پہ، وہ جو الہامی پیغام اللہ کی طرف سے ان پہ نازل ہوتا ہے اس کے مطابق وہ اللہ اس کے رسول پہ ایمان لے آتے ہیں، تو نبی کی وہی اولاد ہوتی ہے، نبی کے وہی ساتھی ہوتے ہیں، اور یہی معاملہ ہے۔ اور باقی یہ ایسا معاملہ جس معاملے آج کل دنیا طور پہ دیکھا جاتا ہے، اس کا کوئی تعلق نہیں۔ بہت شکریہ۔ میں ایک اور واقعے کی طرف بھی آپ کو لے کر کے جانا چاہتی ہوں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام یہود کو چھڑوا کے لے کے آتے ہیں، اور اس کے بعد آپ کوہ طور پہ تشریف لے جاتے ہیں سامری کی موجودگی میں۔ حالانکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے بھائی کو وہاں چھوڑ گئے، قوم بے راہ روی کا شکار ہوئی، سونے کو اکٹھا کیا، بچڑا بنایا اور اس بچڑے کی پوجا شروع کر دی۔ قرآن میں واضح طور پر اس کا ذکر ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب واپس آتے ہیں اور انہوں نے قوم کو اس حالت میں دیکھا تو انہوں نے سب سے پہلے کھچائی کس کی تھی؟ اپنے سگے بھائی کی تھی، حالانکہ وہ سگا بھائی دعا کے ذریعے اللہ سے انہوں نے اپنی مدد کے لیے مانگا تھا۔ اس کی وضاحت بھی کر دیجیے پلیز۔ اس میں شک نہیں، میں آپ کو وہی باتیں بتاؤں گا جو کہ قرآن میں ہے، لیکن اس کے ساتھ ایک لاحقہ میں ایک اور بھی جو کہ زبور میں بھی ہے اور بائبل میں اس کا ذکر ہے، وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں جو کہ اس کے ملتا جلتا ہے۔ اس میں تو کوئی شک نہیں کہ جیسا آپ نے فرمایا واقعہ ایسا ہی ہے قرآن میں، لیکن اس کے بعد یہ ہے کہ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ بھی اللہ کی قدرت ہے، اللہ بڑے بے نیاز ہے، اللہ صمد۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو اس زمانے میں فرعون جو تھا وہ تمام بچوں کو مار دیتا تھا، اور ان کی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو والدہ تھیں وہ ڈر گئیں، اور انہوں نے ایک ٹوکری میں رکھ کے بچے کو اللہ کے حوالے کر دیا۔ وہ ٹوکری جو تھی وہ چلی گئی، اور آپ کو جیسے قرآن میں ہے کہ وہ فرعون کی بیوی جو تھی ان کے پاس، انہوں نے لے لیا بچے کو، ان کو بچہ اتنا خوبصورت انہوں نے پال لیا، انہوں نے فرعون کو بھی مجبور کرتے اسے پال لیا۔ اور اسی زمانے میں سامری بھی پیدا ہوا، اور اس کی ماں بھی ڈر کے مارے اس نے اس کو غار میں چھوڑ دیا۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ ایک بچہ جسے وہاں سے ایک بہت بڑا جو کافر تھا فرعون، اس کے گھر میں بھیج دیا گیا، اس گھر میں پرورش پا رہا ہے، اور ایک بچہ وہ ہے جو کہ غار میں سے فرشتے جنت کا دودھ لا کے پلا رہے ہیں، اور وہ جو جنت کا دودھ لا کے سے پلا رہے تھے وہ بڑا ہو سامری بن گیا، اور وہ جو کافر بہت بڑے کافر فرعون گھر میں پیدا بڑا اسے اللہ تعالیٰ نے نبوت سے سرفراز کر دیا۔ اور جہاں تک تعلق ہے، جب وہ گئے کوہ طور پہ، جب واپس آئے تو انہوں نے دیکھا کہ اسی سامری نے جو ہے وہ بچڑا بنایا، اس کی پرستش شروع کر دی۔ تو سب سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو قرآن ہمیں بتاتا ہے، موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی سے کہا کہ میں تمہیں اپنی جگہ چھوڑ گیا تھا ہدایت کے لیے، کہ تم ان لوگوں کو ان کی بات کہتے رہنا، تم کیوں کیا؟ اور یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بقاعدہ غصے میں موسیٰ علیہ السلام اپنے بھائی کے بالوں کو بھی نوچا، لیکن پھر انہوں نے کہا، قرآن یہ کہتا ہے، انہوں نے کہا کہ بھائی میں تو وہی دعوت دیتا رہا
جو آپ مجھے چھوڑ کے گئے تھے، اور وہی دعوت دیتا رہا، اور کچھ لوگ ابھی اسی دعوت پہ قائم ہیں، اور یہ اس دعوت سے یہ باغی ہو گئے ہیں. تو گویا اگر انہوں نے جو دعا سے مانگا تھا جس نبی کو، مطلب اپنے بھائی کو، جن کو ان کو بھی نبوت کا درجہ عطا ملا، اور وہ تو باہر وہ بھی قائم رہے، اور یہ نبی کو ہوتے ہوئے بھی ہے. جب آپ دیکھیں مسلسل تو چلے گئے تو اس کے پیچھے بچہ بنایا، لیکن کیا باقی انبیاء کے ہوتے ہوئے ان کے زمانے میں کیا ان کی آنکھوں کے سامنے شرک نہیں ہوتا رہا؟ ہوتا رہا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ہوتا رہا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے خاندان کے جو لوگ تھے، ابو جہل جنہیں کہا جاتا، ابو لہب جو کہا جاتا، یہ کون لوگ تھے؟ یہ وہی لوگ تھے جنہوں نے اسلام قبول نہیں کیا انہوں نے. لیکن وہ لوگ جنہوں نے اسلام قبول کر لیا، ان میں سید بلال بھی تھے، ان میں غلام بھی تھے، زید بن حارث بھی تھے، دوسرے لوگ تھے. آپ دیکھ لیے وہ جو ہے وہ رسول اللہ کے قریب ہو گئے. آپ کو یاد ہوگا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ فتح ہو گیا، اس کے بعد جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے تو ابو سفیان اور دوسرے ابو سفیان ایمان لا چکے تھے، تو انہوں نے کہا، انہوں نے پیغام بھیجا، اپنی ریزرویشن بھیجی. انہوں نے کہا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم سردار ہیں، آپ غلاموں کو اپنے قریب کر لیتے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی سخت تنبیہ کی. انہوں نے کہا کہ یعنی وہ لوگ ہیں جو انہیں مسلمان اولا کہا قرار دیا گیا، کہ وہ لوگ ہیں جو سب سے پہلے اسلام قبول کیا. آپ تو جب مکہ فتح ہوا تو اس کے بعد جو آپ کو معافی ملی اور پھر اسلام قبول کر لیا. تو گویا وہ جو رسول اللہ کے ساتھی ہوتے ہیں، جو کہ تمام راستے میں رسول اللہ کے اس پیغام، کسی بھی نبی کے پیغام کے ساتھ چلتے ہیں، وہی نبی کے ساتھی، وہی نبی کی اولاد، وہی نبی کے دوست ہوتے ہیں. بہت شکریہ. میں آپ نے بالکل صحیح کہا، اور یہاں پر میں یہ بھی ذکر کرنا چاہتی ہوں کہ قارون کا ذکر بھی قرآن پاک میں جا بجا درج ہے، اور بہت بڑی مثال کے ساتھ ہے کہ یہ قارون وہ تھا جس کے خزانوں کی کنجیاں اونٹوں کے اوپر جایا کرتی ہوتی تھیں. یہ وہ قارون تھا. فرعون کے بہت قریب تھا، فرعون کے بہت دوست تھے، مگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کزن بھی تھے. میری ریکویسٹ ہے کہ تھوڑا سا اس کے بارے میں بھی ہمیں بتا دیجیے. اس سے زیادہ جتنا آپ نے بتا دی، اس سے زیادہ اور کچھ نہیں لکھا ہوا. مطلب یہ ضرور ہے کہ انہیں بتایا گیا کہ وہ اپنی دولت پہ بڑا ناز کرتا تھا، اور 70 اونٹوں پہ اس کے خزانوں کی چابیاں چلتی تھیں. یعنی خزانہ کتنا ہوگا اس کے پاس. اور جب اللہ نے دبایا تو ہر چیز کو دبا دیا، اور وہ خزانہ اس کے سمیت ہر چیز دھنس گئی. اور جب دھنس رہا تھا اس وقت تو کہہ رہا تھا کہ میں نے سارا مال اللہ کے راستے میں دیا، لیکن یہ ہے کہ اس کی بھی وہ توبہ قبول نہیں ہوئی، نہ اس کی ہاہکار جو ہے قبول ہوئی. اور بہت شکریہ، بہت شکریہ. میں یہ تمام کی تمام تفصیل اس لیے کہتی ہوں کہ میں اپنی فوج سے محبت کرتی ہوں. آپ کے ذمے میرے ملک کی اندرونی اور بیرونی سیکیورٹیز ہیں. آپ مجبور ہیں اس ہائیبرڈ سسٹم کے لیے. میں سمجھتی ہوں کہ آج تک پولیٹیشنز نے، مگر ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ آپ اتنی غلط بیانی ہمارے ساتھ نہ کریں کہ ہمارا اعتبار اٹھ جائے. آپ بار بار لکھ کے تو ہمیں کہہ دیں گے کہ قوم محبت کرتی ہے. ہم تو محبت کرتے ہیں، مگر آپ بھی ہم سے محبت کیجئے گا. آپ ہر اس انسان کے گریبان تک پہنچیں جو پاکستان سے پیسہ لے کے بیرون ملک چلا گیا. آپ اگر اتنے اچھے ہیں تو آپ آئین میں ترمیم لا کے پاکستان میں بھی وہی قانون نافذ الامر کریں جو ہندوستان میں ہے. آپ ڈیول سٹیزن شپ ختم کروا دیں تاکہ کوئی بندہ جو پاکستان سے نکل کے باہر جائے تو پھر پینشنز بھی نہ لے، اور پھر وہ بینیفٹس بھی نہ لے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ سے ہم انصاف کی توقع کرتے ہیں. آج 14 اگست کے حوالے سے ڈاکٹر صاحب مجھے بے اختیار ضیاء الحق صاحب کا دور یاد آتا ہے. جنرل عاصم صاحب نے بڑی خوبصورت تقریر کی کاکول میں اور بڑی بات کی. مجھے ضیاء الحق کا دور آتا ہے، ایک تو کیونکہ ہم بڑے کانشیس ہیں ریلیجن کے لیے، ہم اپنی سکن کے کلر کے لیے بڑے کانشیس ہیں بیرون ملک رہتے ہوئے. ایک پاکستان کی نوجوان نسل تعلیم حاصل کرنے کے باوجود روزگار سے محروم ہے، کیونکہ مختلف اداروں کے اعلیٰ افسران کو اپنی ریٹائرمنٹ کے بعد دوسرے اداروں میں اعلیٰ پوزیشنز پر تعینات کر دیا جاتا ہے، اور جو انٹیلیجنٹ انٹلیکچوئل بچہ ہے اس کو موقع ہی نہیں مل رہا کہ وہ سامنے آ سکے، یا وہ جس کے پاس پیسہ نہیں ہے اس کو ان پوزیشنز پہ ہائر ہی نہیں کیا جا سک رہا. آج 14 اگست کے موقع کے اوپر آپ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں ان پاکستانی عوام کے لیے؟ ضیاء الحق کے بعد آج مجھے محسوس ہو رہا ہے انہوں نے بھی دو چیزوں کے پیچھے لگا دیا تھا. ایک تو ہمیں ریلیجن کی گڈی کے پیچھے لگا دیا تھا، لال بتی کے پیچھے لگا دیا تھا، جہاں اٹینشن ڈائیورٹ کرنی ہوتی تھی ریلیجن کی بات آ جاتی تھی، اور جہاں پر کوئی اور بات ہونی ہوتی تھی تو انہوں نے کہا جی 14 اگست سیلیبریٹ کریں.
آج بے شمار لوگوں نے 14 اگست سیلیبریٹ کرنا ہے، اور کل بے شمار لوگ ایسے بھی نکلیں گے جو صرف وہ زمین پہ گری ہوئی جھنڈیوں کو اکٹھا کریں گے۔ آپ کیا فرمائیں گے اس کے بارے میں؟ میرا تلخ بات ہے، مگر میں ہر پاکستانی کو ریپرزینٹ کرتی ہوں۔ میں دہشت گرد نہیں ہوں، آئی لو پاکستان، میں دہشت گرد نہیں ہوں، مگر یہ میرے کنسرنز ہیں اور میرے جیسے بے شمار پاکستانیوں کے کنسرنز ہیں۔ بہت شکریہ آپ نے 14 اگست کے بارے میں پوچھا۔ میں سمجھتا ہوں کہ میں سب سے پہلے، کیونکہ میں خود بھی پاکستان میں پیدا ہوا، مجھے اس بات کا فخر ہے الحمدللہ کہ میں آزاد ملک میں پیدا ہوا، لیکن میرے ماں باپ جو تھے وہ جیسے آپ جانتے ہیں وہ مقبوضہ کشمیر سے ان کا تعلق تھا، اور اب بھی میرے خاندان کے 80% افراد جو ہیں مقبوضہ کشمیر میں وہ وہاں پہ ہیں۔ کیا وہ سوچتے ہیں، کیا سیٹیں چل رہی ہیں، یہ تو الگ بات ہے، لیکن میں اپنے پیغام کو، اپنی بات کو جو آپ ہی کے سوال تک موقوف رکھوں گا۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ میں آپ کے توسط سے بتانا چاہتا ہوں کہ پاکستان کیوں بنا، اس کی قیمت کیا ہے پاکستان کی، لیکن بڑے اختصار کے ساتھ۔ یہ میں کوئی رم شناسی کی بات کروں گا، اور جتنے رم شناس آپ کے جتنے سننے والے ہیں بڑے بیدار ذہن کے آدمی وہ سمجھ آئیں گے۔ بات یہ ہے، اگر اللہ چاہتا، جس طرح دنیا میں اسکیمیں بن رہی تھی، انگریز نے بنائی، بہت سی چیزیں بنائی، تو یہ پاکستان جو تھا یہ تو جون میں بننے والا تھا، پھر ایک اور اس کے بعد میں بننے والا تھا، لیکن یہ ہے کہ یہ صرف 14 اگست کو کیوں بنا، جبکہ اس دن 27ویں رات تھی۔ سورۃ اللیل کے بارے میں، سورۃ القدر کے بارے میں دیکھیں کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، تنزل الملائکۃ ہزار راتوں والروح سے فیہا بہتر باذن رات۔ ربہم من کل امر یا سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ یا آخر ہم نے جو نعرہ لگایا تھا، اللہ کے سامنے دعائیں کی تھیں، اللہ کے سامنے جو بھیک مانگی تھی کہ اے اللہ ہمیں اس دھرتی کے اوپر، اس خطے کے اندر ایک ایسا ٹکڑا عطا فرما جہاں پہ ہم لا الہ الا اللہ کی حکمرانی لا سکیں۔ اس سے تو کوئی انکار نہیں کر سکتا، تاریخی طور پہ بھی جو مستشرقین ہیں وہ بھی، اور جو غیر مسلم ہیں اپنی تاریخ کتابوں وہ بھی یہ لکھتے ہیں کہ یہی نعرہ چل رہا تھا کہ لے کے رہیں گے پاکستان، بٹ کے رہے گا ہندوستان، پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، یہ نعرے لگ رہے تھے۔ لیکن مجھے آپ یہ بتائیے کہ میں اگر آپ سے ایک وعدہ کروں، پھر دوسرا وعدہ کروں، پھر تیسرا وعدہ کروں، جو میں وعدہ کر کے توڑ دوں، میں نے توبہ کی، پھر توبہ کی، توبہ کر کے توبہ توڑ دی، میری اس توبہ سے توبہ کر اٹھی، تو پھر ہمارے ساتھ کیا حشر ہونا چاہیے؟ یہ جن عذابوں میں ہم الجھے ہوئے ہیں اس وقت، یہ وعدہ خلافی اور ایس چکنی کا ہمیں سزا مل رہی ہے۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم نے جو وفو بالعہد کیا تھا اپنے رب کے ساتھ، اس کی ہم نے ایس چکنی کی، اور اللہ کے لیے تو بڑا آسان ہے امتوں کو تبدیل کر دینا۔ اللہ رب العالمین ہے، تمام صرف مسلمانوں کے رب نہیں ہیں، تمام عالمین کے وہ رب ہیں۔ لیکن میں آپ کے طور سے ایک تاریخی حقائق، ایک صرف بات آپ سامنے رکھنا چاہتا ہوں، وہی کافی ہوگی۔ جب پاکستان بن گیا، ہندوستان تقسیم ہو گیا، تو اس کے بعد بہت سے ہزاروں لوگ ایسے تھے جو کہ ہندو یا غیر مسلم، جو کہ پاکستان میں رہ گئے، کچھ ہندوستان میں رہ گئے، تو ان کے تبادلے کے لیے ایک بورڈ بنایا گیا۔ تو ہندوستان میں جو بورڈ بنا اس کا سربراہ تھا کے ایل گھابا، کنہیا لال گھابا، آئی ایس آفیسر تھا۔ اس نے ایک کتاب لکھی ہے پیسے وائس، جس کا اردو میں ترجمہ بھی ہوا ہے مجبور آوازیں۔ میں ان کے ایک چیپٹر کا صرف 5-4 لائنیں آپ کو صرف بتانا چاہتا ہوں۔ اس کا مفہوم یہ ہے، انہوں نے کہا کہ ہم نے مشرقی پنجاب کے 7,000 کنویں، ہمیں اطلاع ملی کہ 7,000 کنووں میں سے 4,282 کنویں اٹ گئے مسلمان بچیوں سے، جنہوں نے اپنی اسم بچانے کے لیے اس میں چھلانگیں لگا دی، اپنی جان اللہ کے سپرد کر دی، اپنی جان قسمت کو جو ہے انہوں نے قربان کر دیا۔ اور اس کے باوجود 1 لاکھ بچیاں، عورتیں ایسی ہیں جو آج تک نہیں مل سکیں۔ یہ پاکستان کی چھوٹی سی قیمت ہے۔ اس کے بعد پھر یہ کہ جو ٹرینیں آئیں، جو قائد اعظم نے جو ٹرین جو وصول کی پہلی ٹرین، اگر آپ کو یاد ہو تو وہ اس میں ایک خود جو ہے ایک بہت بڑا ڈیلی میل لندن کا جو چیف رپورٹر تھا، اس نے بتایا، اس نے کہا کہ میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا، میں نے 16 ٹرینیں دیکھی وہاں، وہ بتاتا ہے۔ اس نے کہا کہ میرے سامنے مجھے پتا چلا کہ اس ٹرین میں 2,200 آدمی اس میں بیٹھے ہوئے تھے، لیکن جب وہ منزل پہ پہنچے تو 6 زخمی باقی تھے، باقی سب کو مار دیا گیا تھا۔ اور ایک اطلاع کے مطابق یہ بھی ہے کہ جب پہلی عید آئی، جب مال گاڑی آئی ہندوستان سے، امبالے سے، تو انہوں نے کہا کہ ایک ڈبے کے اندر 840 بچوں کے سر موجود تھے جو کٹے ہوئے تھے، اور بہت یعنی بے شمار عورتوں کے یعنی پستان کے جو تھے وہ ڈھیر لگے ہوئے تھے، اور اس پہ لکھا تھا یہ آپ کی عید کا پہلا تحفہ ہے۔ یہ پاکستان کی وہ قیمت ہے جو ہم نے ادا کی 14 اگست کے دن، 14 اگست کے حوالے سے۔ پھر 14 اگست ایسا نہیں ہے جو لوگ کہتے ہیں کہ بھی وہ لوگ بھی ہم جیسے ہیں، ان کا مذہب ہمارا ان کا مذہب فرق ہے، نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ ایک لائن کھینچ دی گئی، اس لائن کے ادھر جو ایک جاٹ ہے ہندو جاٹ، وہ اس طرف سے رہ گیا، جو مسلمان جاٹ ہے ادھر آ گیا۔
ایک جو سکھ یا ہندو راجپوت ادھر ہے، دوسرا مسلم راجپوت ادھر آ گیا، وہ لائن نے وضع کر دیا کہ کون یہ ہے دو قومی نظریہ جو کبھی غرق نہیں ہوتا، نہ کبھی ختم ہوگا. آپ کو یاد نہیں کہ 1971 کی جنگ کے بعد ایک بڑی متکبر خاتون اندرا گاندھی نے یہ اعلان نے کہا تھا کہ اس نے کہا کہ ہم نے خلیج بنگال کے اندر دو قومی نظریہ کو ڈبو دیا. آج دیکھ لیں 5 اگست ابھی 9 دن پہلے کیا ہوا. کیا اسی خلیج بنگال کے طوفان سے یہ بار نہیں نکلی بات؟ میں نے خود اپنی آنکھوں سے وہ ویڈیو دیکھے ہیں، مطلب جس میں جو ہے وہ بچے جو کہ بنگلہ دیش کی عمر سے بھی کم کے بچے، ان کی عمر کم ہے، وہ کیا نعرے لگا رہے ہیں جیسور میں، سلٹ میں، کھلنا میں اور اس میں ڈھاکہ کے اندر کہ پاکستان سے رشتہ کیا، لا الہ الا اللہ. اور ہم نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا اس کو بتوں کو توڑتے ہوئے مجیب الرحمان کا، اس کی تصویروں پہ باقاعدہ جو دیوار بنی ہوئی تھی بڑی بڑی، اس میں پیشاب کرتے ہوئے دیکھا. اور میں دور نہیں جانا چاہتا، لیکن میں بتانا چاہتا ہوں کہ اس پاکستان کو توڑنے کے جتنے کردار تھے ان میں کوئی مطلب فطری موت نہیں مرا، سب غیر فطری موت مری. سنجے گاندھی پہلے ہیلی کاپٹر حادثے میں مارا گیا، اس کے بعد اندرا گاندھی ماری گئی اپنے اس کا بیٹا رجے مارا گیا. مجیب الرحمان کے بارے میں پرشاد کاٹھا جو پٹوار جو ہے اس میں ہندوستان کا بہت بڑا جو جرنلسٹ ہے، اس نے اپنی کتاب میں لکھا ہے، اس نے کہا کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا مجیب الرحمان کو، جو 15 اگست کے دن مجیب الرحمان کو گولی ماری گئی تھی، اس کے سارے خاندان کو، صرف حسینہ انڈیا میں تھی یہ بچ گئی. اس نے کہا کہ میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ مجیب الرحمان کی لاش اوندا منہ پڑی تھی اور جو وہاں پہ جو مقامی کتے اور بلیاں تھیں اس کے منہ چاٹ رہے تھے، نوچ رہے تھے. یہ میں اس کی کتاب سے حوالہ دے رہا ہوں. میں کہ پھر ہمارے ہاں کیا ہوا؟ بھٹو کو آج بے شک سپریم کورٹ نے کہہ دیا کہ پھانسی جو ہے نہیں اسے غلط دی گئی ہے، لیکن پھانسی تو چڑھ گئے. یار خان کے ساتھ کیا حشر ہوا؟ یار خان بھی کالج کے مضمون مبتلا ہو کے پڑا، مطلب ہے یہ سارے. پھر ان کی اولادوں کا ساتھ دیکھ لیں آپ بھٹو کی اولاد کے ساتھ بھی دیکھ لیں. مطلب ہے شاہ نواز کو فرانس میں مارا گیا، اس کا اپنا بیٹا جو تھا بڑا امیر مرتضیٰ بھٹو، اس کا دیکھیے بے نظیری کے دور اقتدار میں اسے پولیس مقابلے میں وہ مارا گیا. بہت شکریہ، آپ نے بڑی تفصیل سے بتایا. مگر سر میں اگر آپ نمبر ایک تو یہ کہ میں صرف ایک فکر اور جی سر آپ خاموش ہوئے تھے تو میں بولی، آئی ایم سوری، پلیز کیری آن پلیز. ہر وہ آدمی جو پاکستان کے خلاف کام کرے گا، آج نہیں تو کل نہیں تو پرسوں، وہ ضرور اللہ کی پکڑ میں آئے گا، اس لیے کہ یہ معجزاتی ریاست ہے جو 27 رمضان کی مبارکباد کو ہمیں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی، چاہے اس میں ہم ہوں کوئی ہو. بہت شکریہ. آپ خاموش ہو گئے تھے تو اس لیے شاید میں بیچ میں بولی تھی، میں بالکل آپ کو سننا چاہتی تھی. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. تھوڑا جذباتی ہو گیا تھا. نہیں آئی ایگری. مگر ڈاکٹر صاحب میری تربیت بالکل غلط ہوئی ہے. میں اللہ میری والدہ کو جنت الفردوس میں جگہ دے، انہوں نے مجھے ہمیشہ ہم بچوں کو یہ سکھایا کہ کبھی کسی کی موت کو ڈسکس نہ کرو، بیکاز میرا آخری لمحہ، یس میری ہر لمحہ دعا ہے کہ میرا خاتمہ بالخیر ہو، میرا خاتمہ بالایمان ہو، مگر موت کا وقت میرے پہ. جنرل ضیاء الحق 77 سے لے کے اپنی موت تک وہ بین بجاتے رہے ریلیجن کی، اینڈ وہ نحمدہ و نصلی علیہ سے پروگرام اپنا شروع کرتے تھے اور آیتوں کے اوپر ہی ختم کرتے تھے. موت تو ان کی بھی حادثاتی موت ہوئی تھی. جو ہمارے میں آج جب میں نے میرے اے وطن کے سجیلے جوانوں جب میں نے پیش کیا تو میرے دماغ میں میرے پاکستان کے آرمی کے آفیسرز تھے، جس میں خاص طور پہ لیفٹیننٹ جنرل سرفراز تھے. واٹ ٹیلنٹڈ مین. اور اس کی میرے پاس تصویر میری آنکھوں کے سامنے گھومتی ہے کہ اس آدمی جب وہ بلوچستان میں جا کے لوگوں کے بیچ میں بیٹھتے تھے تو زمین پہ ان بچوں کے ساتھ اور بڑوں کے ساتھ بیٹھتے تھے. بٹ ہی واز اے ٹیلنٹڈ مین. شاید وہ بھی کسی کی پالیسیز سے اختلاف رکھتے تھے. ان کا جہاز بھی غائب ہو گیا. تو سر میرا خیال ہے موت جو ہے ہر انسان اپنے لحاظ سے کرتا ہے، اور پاکستان کے لیے آج کی جو صورتحال ہے، میں نے بلکہ ایک آرٹیکل بھی شیئر کیا جس کو BBC نے آج اس آرٹیکل کو دیا ہے کہ ایسٹ انڈیا کمپنی آتی ہے، وڈیروں کو اور جاگیرداروں کا ساتھ لیا جنہوں نے زمینوں کے عوض، اور پنجاب سے زیادہ لوگ تھے. اگر آپ اس کو میں دیکھیں تو میجورٹی واز فرام پنجاب، اور ان لوگوں نے اپنی مراد حاصل کرنے کے لیے
بلکہ میں پڑھ رہی تھی آج ٹیوانا خضر ساتھ یا ٹوانا کے بارے میں ذکر ہے کہ انہوں نے اپنی زمینیں لینے کے عوض انگریز کے لیے کام بھی کیا. قائد اعظم محمد علی جناح یونینسٹ پارٹی کو شامل کرنا چاہتے تھے, ضم کرنا چاہتے تھے مسلم لیگ نون کے ساتھ, مگر وہ ریاست داروں اور جاگیرداروں کی پارٹی تھی. آج بھی معاملہ تو وہی چل رہا ہے, اور بی بی سی نے جو آج یہ جو آرٹیکل لکھا, بڑا خوبصورت آرٹیکل ہے کہ میرے ملک کی افواج کے ذمے میری انٹرنل اینڈ ایکسٹرنل سیکیورٹیز ہیں, میری ایکسٹرنل اینڈ انٹرنل سیکیورٹیز آر کمپرومائزڈ, مگر میرے پولیٹیشنز نے برا رول پلے کیا. میں یہ کہتی ہوں کہ اگر فوج کو آج ہائبرڈ سسٹم بنانا ہی ہے تو پہلے تو ایک ایک آدمی کو سزا دیں. ضیاء الحق صاحب نے ایک بات کہی تھی کہ اگر میں رہوں گا تو بھٹو نہیں رہے گا, اور اگر بھٹو رہے گا تو میں نہیں رہوں گا. آج بھی صورتحال ایسی ہے, آپ ہائبرڈ سسٹم بنائیں مگر آپ اپنا فوکس باہر کی طرف رکھیں. آپ کو پتہ ہے کہ مارگلا کا معاملہ جو چل رہا ہے, اور لقمان مالک کا نام ہے, منال ریسٹورنٹ کا اس کا بھائی سیکٹری ہے, اتنا جھوٹ ہے کہ عدالت میں اس نے کہا جی نہیں, یہ کاغذ جس پہ سائن کیے تھے یہ ہمارے پرائم منسٹر نے دیے تھے, جس میں قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے کہا کہ آپ کو پھر ان کو پھر ایڈوائز کرنا چاہیے تھا کہ وائلڈ لائف کا محکمہ کیسے جا سکتا ہے منسٹری آف انٹرنل افیئر, ان کے ذمہ تو کام ہی کچھ اور ہے. آپ کی آرمی نے آج مارگلا میں, کیونکہ وہاں سے اگر آپ جنگلی ہے, پاکستان تو ویسے ہی بہت پرائز پے کر رہا ہے گلوبل وارمنگ کی, اور آج انہوں نے دفاعی مقصد کے لیے اتنی زمین حاصل کر لی ہے, کیا انہوں نے وہاں پہ گولف کورس بنانا ہے؟ کیا انہوں نے وہاں پہ کون سا دفاعی مقصد ہے جو شہر کے اندر, کون سی انہوں نے تنصیب لگانی ہے؟ میں تو صرف یہ کہتی ہوں کہ ملک کا خیال کریں. آپ اس کو کیسے انالائز کرتے ہیں, یہ جو پچھلے دنوں میں یہ جو مارگلا کے لحاظ سے جو واقعات ہوئے ہیں, ملک میں افراتفری ہے کہ اکانومی ہماری اچھی نہیں ہے, مگر ہم کہانیاں سنا کے سبز باغ دکھا رہے ہیں لوگوں کو. اس کے بارے میں آپ کیا فرمائیں گے؟ بہرحال بات یہ ہے کہ اب آپ نے بات چھیڑ دی ہے, اور یہ 14 اگست کے حوالے سے ہٹ کے ذرا بات ہے, تو میں ضرور اس کا جواب دینا چاہوں گا. تو آپ نے مارگلا کا ذکر کیا ہے, تو مارگلا میں آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے پاکستان کی ایک سیاسی جماعت کے, بڑی سیاسی جماعت کے رہنما کا بھی ایک محل ہے, 350 کنال پہ موجود ہے. جب اس مارگلا کی اس زمین کا جو مقدمہ جو سپریم کورٹ میں چلا, جس کا آپ نے ابھی حوالہ بھی دیا ہے, میں بالکل ٹو دی پوائنٹ جو چیزیں سامنے ہیں حقیقت اس کے بارے میں بات کروں گا, چاہے وہ کسی حق میں جائے یا کسی کے خلاف جائے. میں آپ کی طرف سے نہیں کہہ رہا, اگر جو لوگ جن کو تنقید کرنی ہے میرے اس بات کے اوپر تو ان کا حق ہے, لیکن یہ ہے کہ وہ تنقید میری نہیں, جو فیصلہ اس کے بارے میں وہ کریں. بات یہ ہے کہ باقی تمام کیا عمران خان صاحب کے دور حکومت کے اندر, یہ نہیں کہ ان کے دور حکومت کے اندر, کیا مارگلا کے باقی تمام چیزوں کو مسمار کر دیا گیا؟ صرف ان کا جو محل تھا 350 کنال کا, اسے ₹1 فی مرلہ کے حساب سے ریگولائز نہیں کر دیا گیا. یہ فیکٹ ہے, یہ فیکٹ ہے سر جی. چاہے وہ عمران خان ہو چاہے وہ فوج ہو, ٹو رانگز آر رانگ. آپ میری بات, میں آپ کی بات سن رہی ہوں. آپ لوگوں کی مجبوری یہ ہے کہ آپ ان کو بچاتے عمران خان کی غلطی ہے, ایبسولوٹ غلطی ہے. بات تو کرنے دیں, یا تو یہ کہ آپ ایک فکرہ میں کہہ لیا کروں, ایک فکرہ آپ. نہیں, آپ بات کر رہے ہیں, مگر مجھے غم یہ ہوتا ہے ہم بات کوئی اور کر رہے ہیں تو آپ عمران خان کی طرف لے آئیں. آپ کو سچ بات سننے کا غم کیوں ہے میری؟ نو, مجھے کوئی غم نہیں. آپ نے بات سنی ہے, پھر میں نے جو بات کہی ہے, میں نے یا تو یہ کہی ہے کہ جو میں نے آپ سے بات کی وہ غلط ہے. بات تو جو بات درست ہے وہ تو جو درست ہے, آپ کے سامنے رکھی ہے میں نے بات. یہ باقی سسٹم جو نا الگ ہے, یعنی جو ہم جو دیکھنا چاہیں ہمارے ملک کے اندر, میں نے جب آپ سے پہلے شروع میں اس کی یاد کر لیا تھا کہ ہم نے اوفو بالعہد کی عہد چکنی جو اس کو وعدہ خلافی کی ہے, جس کی ہمیں سزا مل رہی ہے, مختلف چیزیں مختلف طریقوں سے ہمیں سزا مل رہی ہے. اس میں آپ یہ دیکھیں, میں پورے تیقن کے ساتھ کہتا ہوں کہ اگر قائد اعظم زندہ رہتے, بہرحال کی زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں ہے, اگر وہ زندہ رہتے تو ہمیں جلدی جو تھا وہ آئین بھی مل جاتا. اگر آئین مل جاتا تو ہر چیز, جتنے بھی دائرے تھے ان کے اپنے ڈومین میں رہنے کے طریقے بھی مل جاتے ان کو. اگر قائد اعظم ہوتے تو جو مینارٹیز ہیں ان کے ساتھ بھی اور طریقہ اختیار کیا جاتا. ہمارے ملک کے تعلیم کا معاملہ بھی ٹھیک ہو جاتا, بہت سی اور چیزیں جو مجھے ٹھیک ہو جاتی. لیکن اتفاق کہہ لیجیے یا ہماری بدنصیبی کہہ لیجیے کہ ہم نے قائد اعظم, چلیے ہم قائد اعظم دنیا سے چلے گئے, یہ تو اللہ کی مرضی تھی, لیکن وہ ایک ایمبولینس میں سسک کر اس دنیا سے چلے گئے. وہ ایسا عظیم قائد کہ جس نے اپنی بیماری کو چھپا کے رکھا,
اور اس لیے بیماری کو چھپا کے رکھا اپنے ڈاکٹر علائی کو کہا خبردار میری بیماری کے بارے میں پتہ نہ چلے وغیرہ پاکستان نہیں بنے گا. وہ بیرسٹر تھے, انہوں نے پاکستان کا مقدمہ لڑنا تھا, اپنی بیماری کو چھپا کے انہوں نے مقدمہ لڑا اس لیے کہ ایسا نہ ہو کہ پاکستان نہ بنے, میری بیماری کا یعنی فائدہ اٹھاتے ہوئے یہ معاملہ تھوڑا تاخیر سے کر دیں, مؤخر کر دیں. اور بات درست بھی ثابت ہوئی. بعد میں جو ایک انگریز ہے پیٹر ہرسن, اس نے جو کتاب لکھی اس نے اسے کہا کہ اگر کاش ہمیں پہلے پتہ چل جاتا تو یہ معاملہ جو تھا مؤخر کیا جا سکتا تھا. مؤخر کرنے کے کئی چیزیں ہمارے پاس موجود تھیں, اور جو ان اشاروں کی طرف سے 6 پوائنٹ نکالے اور اس نے کہا یہ 6 پوائنٹ اس تحت جو ہم اسے کر سکتے تھے, اور ان میں قائد اعظم کے ساتھی بھی اس میں جو تھے وہ شریک ہو سکتے تھے اسے مؤخر کرنے کے سلسلے میں. یہاں تک کہ 10 سال کے لیے بھی مؤخر کرنے کا ایک پلان تھا پاکستان کو. لیکن اس شخص نے اپنی بیماری کو چھپا کے آپ دیکھیے پاکستان کے لیے دن رات کام کیا. اور وہ کہتے تھے میرے لیے صرف میرا ایک ٹائپ رائٹر اور فاطمہ جرا, میرے لیے 2 کافی ہیں. ہم نے نہ تو قائد اعظم کی تعلیمات سے کوئی سبق لیا. قائد اعظم نے جو باقاعدہ طور پر ان کی تقاریر دیکھ لیں, انہوں نے کہا تھا کہ میں چاہتا ہوں کہ پاکستان میں کوئی سیکولر اسٹیٹ نہیں بننا چاہتا. اگر ہم نے سیکولر بننا ہے تو پھر ہندوستان تو بنا, اس میں ہم رہ رہے ہیں, اس میں سیکولر ہے. اس لیے میں نے جیسے پہلے عرض کیا کہ لائن کے اس طرف 2 قومی نظریہ کی ریاست بنی اور اس طرف جو تھی وہ ہندوستان کی سیکولر اسٹیٹ بنی. لیکن کیا ہم نے اس پہ عمل کیا؟ ہم نے تو اسلامی ریاست اس لیے بنائی تھی کہ بندوں کو بندوں کی غلامی سے نکال کے اللہ کی غلامی میں دے دیا جائے. یاد رکھیں میری بہن, یہ دل ہمارے جسم کے اندر ایک دل بہت چھوٹا سا لوتھڑا ہوتا ہے, لیکن سارا جسم اس کا تابع دار ہے. وہ چلتا ہے تو ہمارا جسم چل رہا ہے, ہماری زندگی سانس آ رہا ہے. اگر ہمارا دل بند ہو جائے, چھوٹا سا لوتھڑا ہے, وہ ایک ایٹم بم ہے ہمارے جسم کے اندر, وہ بند ہو جائے تو پھر وہ آدمی جو ہے اس کی حالت ایسی ہو جاتی ہے جیسے کہ ابلی ہوئی سبزی پڑی ہوئی آپ کے سامنے. اس دل کے اندر صرف 2 خوف, اگر ایک خوف رہ سکتا ہے ایک وقت میں, 2 خوف اکٹھے نہیں رہ سکتے. یا تو اللہ کا خوف رہتا ہے یا پھر دنیا کا خوف رہتا ہے. اللہ کا خوف اتنا غیرت مند ہے خوف کہ جب اگر دوسرا خوف آ جائے انسان کے دل کے اندر تو دبے پاؤں چپکے سے وہ نکل جاتا ہے. اور جب اللہ کا خوف ہو تو ہر چیز آپ سے ڈرتی ہے. سب سے پہلے تو آپ کا خود اپنا نفس اس سے ڈرتا ہے. آپ اپنی کوئی بھی غلطی کرنے سے پہلے یہ سوچتے ہیں کہ ہمیں اللہ کے پاس سامنے جواب دینا ہے. آج ہمارے ہاں جتنی برائی نظر آ رہی ہیں یہ خدا سے بغاوت کے زمرے میں آتی ہیں. ہم اللہ سے ڈرتے نہیں ہیں, ہم اللہ سے خوفزدہ نہیں ہیں کہ ہم جو کر رہے ہیں اس کا ہمیں اللہ کو حساب دینا ہے. لیکن اگر دنیا کا خوف آ جائے تو پھر دنیا خوف بچھایا ہوا ہے, رسوا ہو رہے ہیں. کیا یہ دنیا کا خوف نہیں بچھایا ہوا؟ غزہ میں کیا ہو رہا ہے, کشمیر میں کیا ہو رہا ہے, تمام عالم اسلام میں دیکھ لیں کیا ہو رہا ہے. مطلب ہے تو یہ ہمیں پاکستان تو بنا اس لیے تھا کہ اللہ کا خوف دل میں رکھ کے اللہ کے مطابق, اللہ کے احکام کے مطابق قرآن و سنت کی اس میں حکمرانی ہو. وہ ہم نے نہیں کی. ہم نے اپنے آئین کے اندر سود کو بھی رکھا ہوا ہے, اسلامی بینکنگ بھی رکھی ہوئی ہے, سود بھی رکھا ہوا ہے. یہ ایسی ہے کہ جیسے گٹر کے اوپر بیٹھ کے گٹر کے اوپر بیٹھ جائیں, گندے گٹر کے پانی کے اوپر, وہاں سے آپ صاف پانی لوگوں کو کہیں کہ صاف پانی بیچنا چاہتا ہوں. یہ بالکل ایسا ہی ہے. اور سود کے بارے کون جاتا ہے؟ حلال البیع وحرم الربا, اللہ نے صاف کہا ہے. اور پھر اللہ نے کہا کہ سود کا کام میرے خلاف کھلی جنگ ہے آپ کی. ہم تو آپا کسی ملکوں کے خلاف جنگ شروع ہو جائے تو وہاں نہیں ہم جنگ لڑ سکتے, تو اللہ کے خلاف کھلی جنگ لڑی جائے, پھر اللہ کے رسول کے خلاف جنگ لڑی جائے. تو یہ ہے, آپ جتنے بھی دلسوزی کے ساتھ پاکستان کی جو باتیں کرتی ہیں, یقیناً ہمارا بھی دل کٹتا ہے, جلتا ہے. لیکن ہمیں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ یہ ہماری اپنی غلطیوں کا صلہ ہے, جو ہم اپنے جو عوام بھی اس میں شامل ہے. اور جب بھی کوئی انتخاب ہوتا ہے پاکستان میں, سیاستدانوں کی آپ نے بات کی ہے, جب بھی سیاستدان کبھی کوئی جو ہار جاتا ہے وہ الیکشن کو مانتا ہی نہیں ہے. الیکشن کے 100 کیڑے نکالتا ہے, ایسا ہو گیا ویسا ہو گیا, اور اس کے بعد دوسری جو سیاستدان ہے وہ جا کر خود جی ایچ کیو کے آگے بیٹھ جاتے ہیں, اس کی محنت سوائٹ کرتے ہیں. آپ محمد علی بوگرا سے شروع ہو جائیں, سہروردی سے شروع ہو جائیں, مولوی تمیز الدین کا ذکر کرنا شروع کر دیں. آپ ایک کتاب بہت شاندار آئی ہے ماشاء اللہ سے ماشاء اللہ تک, وہ پروفیسر نور الدین صاحب نے لکھی ہے, وہ پڑھ لیں آپ. اس میں بے شمار آپ کو پتہ لگیں گی کہ دیوار کے پیچھے کیا کیا سازشیں ہوتی رہی ہیں. سب سے بڑی سازش تو جو اس ملک جو ہوئی تھی وہ تو ایک فوجی تھا, ایوب خان, اور اس کے وہ سازش ہوئی تھی. اور سب سے بڑی سازش تو آج قائد اعظم محمد علی ہے. قائد اعظم تیرا احسان تیرا احسان, یعنی ان کی ایمبولنس تک کو تو بوقت آن ٹائم جو ہے انہوں نے, یا تو پھر فاطمہ جناح جھوٹ لکھتی ہیں. انہوں نے جناب لیاقت علی خان سے جو ان کی ملاقات ہے اس کے بارے میں جو لکھا ہے کہ وہ صرف دیکھنے کے لیے آئے تھے کہ قائد اعظم کس سٹیج کے اوپر ہیں. اف آئی ایم رانگ ڈو کریکٹ می. ٹھیک ہے, قائد اعظم محمد علی جناح کو ایوب خان پہ نہیں اعتبار تھا. واٹ میڈ لیاقت علی خان کہ وہ
قائد اعظم کے سامنے جاتے ہیں ایوب خان کو لے کے، یعنی دا فاؤنڈر آف پاکستان. بہرحال کوئکلی آپ اس کو، میں اگر غلط ہوں تو مجھے کریکٹ کر دیجئے گا، اور 14 اگست کے حوالے سے دعا دیجئے پاکستان کو، مبارکباد دیجئے، اور پھر میں آپ سے اجازت چاہوں. میں اس کے ساتھ میں تھوڑی سی جو پاکستان میں جو تبدیلی آئی ہے، جس کا پروگرام نے 2 دن پہلے بھی کیا ہے، میں صرف 2 منٹ میں وہ باتیں آپ سے کرنا چاہتا ہوں. آپ کو پتا ہے کہ پاکستان کے اندر اسی نظام کی جو بات کریں، اس میں 2 دن پہلے جو ہے دنیا میں پہلا ایک واقعہ ہے کہ جس میں دنیا کی کسی سپاہی کمپنی کے ہیڈ کو، ڈی جی کو گرفتار کیا گیا، اور وہ پاکستان میں، اور فیض حمید کو جو گرفتار کیا گیا، اس کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں. میری اطلاع کے مطابق گرفتاری سے پہلے جو ہے 4 اہم ترین سربراہوں کے اجلاس میں حالات کا مکمل اور تفصیلی جائزہ لیا گیا تھا. پھر زیر زمین پنپتی سازشوں کو ناکام بننے کے ذمہ داروں سے مشاورت ہوئی تھی، اور یوں علماء اور مشائخ کانفرنس کے لیے تقریب بھی ہوئی تھی، جس میں آپ نے بھی سنی ہوگی، جس میں لاکھوں آسو منیر اور سیاستدانوں کو قربان کرنے کی بات بھی ہوئی تھی. پھر اگلے مرحلے میں اسپاٹ سپاہی جو فیض حمید چیف کو بلا کر چارج شیٹ سے آگاہ کیا گیا، انہیں راولپنڈی والی رہائش گاہ نہ چھوڑنے کی ہدایت ہوئی. پھر 24 گھنٹے کو ان کو تحویل میں لے لیا گیا. لیکن ایک اہم خبر یہ بھی ہے، آج کی خبر جو میں بتاتا ہوں، کہ حساس اداروں کی جانب سے ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل کا ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ محمد اکرم ہے، اس سے بھی تحقیقات جاری سر آ گئی ہے، نیوز آ گئی ہے کہ انہوں نے فیسیلیٹیٹ کیا ہے عمران خان کو. اب اس ٹیلی فون جو انہوں نے ٹیلی فون عمران خان کو دیا تھا، عمران استعمال کیا، اس کا فرنسک ٹیسٹ اس سامنے آ گیا ہے. اور اس کے علاوہ ہمارے جو فیض حمید صاحب ہیں، ان کے بھی فرنسک ٹیسٹ جو ان کے ٹیلی فون کے، وہ بھی ان کے پاس پورے ریکارڈ میں موجود ہیں. پھر آپ کو پتا ہے کہ رؤوف صاحب جو پاکستان کے پی ٹی آئی کے، ان کا بھی فرنسک ٹیسٹ ہوا، اس میں سے کچھ چیزیں ملی ہیں. جی سر. اب یہ سارے فرنسک ٹیسٹ مکمل ہونے کے بعد یہ سارا کام کیا گیا ہے. صحیح. اچھا، پھر آپ کو میں یہ بھی بتا دوں، فیض صاحب مطلب دیگر افراد کی گرفتاری بھی عمل میں لائی گئی ہے. ان میں ایک شخص ایسا بھی ہے جو یا تو اقرار کرے گا کہ اس کو ساری بات کا علم تھا، یا پھر کہے گا کہ اس کے علم میں کوئی بات نہیں. صحیح. اور یہ شخص جو ہے سویلین نہیں ہے، میں آپ کو بتا دوں سویلین نہیں ہے. صحیح. اور ڈی جی آئی ایس آئی جو فیض حمید ہیں کہ سوار کے شامل گرفتاری کے بعد یہ دوسری بڑی گرفتاری عمل میں آئی ہے، جس کا ابھی تک کسی نے اعلان نہیں کیا. میں آپ کے اس پروگرام میں بتا رہا ہوں. نہیں سر، وہ یہ خبر آ گئی ہوئی ہے دوسری گرفتاری کے اڈیالہ جیل کے سابق ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ. یہ کامن نیوز ناؤ. اس کے نہیں، اس محمد اکرم کے علاوہ ایک اور گرفتاری بھی ہوئی ہے. اچھا، میں اب آپ نے تو بات اپنی کر دی، میں عام عوام کو ریپرزینٹ کرتی ہوں، میں کوئی ڈیجیٹل دہشت گردی بھی نہیں کر رہی، میں عام عوام کو ریپرزینٹ کر رہی ہوں. آپ کو کہ شیر ہے، شیر کی مرضی انڈا دے. نہیں سر، میں عام عوام کو ریپرزینٹ کر رہی ہوں. آپ کے یہ جو فیض حمید صاحب کو اریسٹ کیا گیا ہے نا، فیض حمید صاحب کو اریسٹ کرنا اتنا یہ اٹس اے کین آف وارمز. ٹھیک ہے، بتیرے لوگوں کے نام آئیں گے، انہوں نے کسی کو بھی اریسٹ نہیں کرنا یا سزا وہ نہیں دینی جس کے وہ ایلیجبل ہے. اٹس اے کین آف وارمز. مگر یہ سارا کا سارا اڈیالہ کا جو یہ سپرنٹینڈنٹ ہے کہ اس نے سہولت کاری عمران خان کو دی، آج 1 سال میں ایک بھی مقدمہ ثابت نہیں ہوئے. آج تک تو شاخانہ میں بے شمار لوگوں نے تحائف لیے، کسی ایک کو پکڑا نہ گیا. ٹھیک ہے، ہر ایک بندے نے پروو کیا. آپ 9 مئی کا ایک کیس پروو ابھی تک نہیں کر سکے. آپ کی سی سی ٹی وی فوٹیج ابھی تک آپ کے پاس نہیں ہے. اب اس کو کیا ہے، اب میں یہ سمجھتی ہوں، حالانکہ میں آپ سے پوچھ رہی ہوں، آپ سے میں سیکھتی ہوں. فیض حمید صاحب اپنے پورے پروفز کے ساتھ آئیں گے، اور ایکچولی بیکاز دے کوڈ ناٹ پروو اینی تھنگ اگینسٹ عمران خان. ان کی بیوی غلط ہے، فرح گوگی غلط ہے، بزدار غلط ہے، پکڑے نا ان تینوں کو، چاروں کو. ٹھیک، مگر عمران خان کے بارے میں ان کے ہاتھ میں کچھ آ نہیں رہا تھا. عمران خان نے جو غلط کیا، میں اوپنلی کہتی ہوں کہ برطانیہ سے اور یونائٹڈ اسٹیٹ سے ہم نے آزادی لی، اور آج آپ انہی کو ہی اپنی مدد کے لیے بلا رہے ہیں. مگر وہ بھی 2 wrongs doesn't make a right. آپ ایک عمران خان کو سزا دینے کے لیے فیض حمید کو تو آپ نے ظاہر کر دیا کہ ہم نے اریسٹ کیا. آج آپ نے اڈیالہ کے سپرنٹینڈنٹ کا بھی آپ نے ذکر کر دیا. آپ کے ملک میں جو کچھ ہو رہا ہے، کس نے آئی پی پیز بنائے تھے؟ مجھے بتائیں، کس نے آئی پی پیز بنائے تھے؟ کس نے عام عوام کی زندگی کو محال کیا؟ آج وہ طاقت حکومت میں ہے. مجھے بتائیے گا کہ ملک کے بیچ میں آپ کے پیسہ نہیں ہے، اکانومی آپ کی نہیں چل رہی، آپ کے ٹیلی ویژن پہ اخبار آج کل کی حکومت کی بسوں کے اور وہ چل رہے ہیں. کون پے کر رہے ہیں ان اشتہاروں؟
کا. آپ مجھے بتائیے کہ رمضان پیکج کے حوالے سے جو 15 کروڑ روپیہ خرچ کیا تھا, اس کے لیے اگر کسی ایک ادارے نے سائن کرنے سے انکار یا پیسہ دینے سے انکار کر دیا تو آپ اتنے طاقتور ہیں کہ آپ نے ان لوگوں کو نوکری سے بھی نکال دیا. آپ مجھے بتائیے کہ کیا پاکستان کے عام آدمی کا کاروبار کرنے پہ حق نہیں ہے؟ آپ مجھے بتائیے گا کہ سولر سسٹم کے لیے آپ کا پولیٹیکل لیڈر تو وہ سولر سسٹم جب لے کے آتا ہے اس عرصے کے لیے سبسڈی کو ڈال دی جاتی ہے, اور جب آپ کا عام شہری جس کا جینا محال ہے, جو آپ کو ٹیکسز پے کرتا ہے, اگر وہ وہی سولر سسٹم امپورٹ کرنا چاہتا ہے تو وہ بیچارے کی کمر ہی نہیں ہے, اس کی بساط ہی نہیں ہے کہ وہ سولر سسٹم امپورٹ کر سکے. آپ مجھے بتائیے گا کہ جب آپ ایک شخص کو سزا دینے کے لیے آپ نے فیض حمید کو تو نظر کر دیا, اور یہ وہی صورتحال ہے ایگزیکٹلی جو ضیاء الحق کی دور تھی کہ اگر میں بچ گیا تو وہ نہیں ہے, اور اگر وہ بچ گیا تو میں نہیں ہوں. مگر اس کی قیمت کون چکائے گا؟ اس کی قیمت میرا ملک چکائے گا. اس کی قیمت کون چکائے گا؟ اس کی قیمت میرا ینگ بچہ چکائے گا. بدقسمت ملک جس کی 67% یوتھ ہے, جس میں 67% اس ملک میں یوتھ ہے, اور یہ یوتھ تو اتنی منہ زور ہے نا. آج بنگلہ دیش میں اگر 1 لاکھ بندہ آپ کا پاکستان نکلا ہے اور انہوں نے سینے اگر آگے کر دیے نا کہ مارو گولی, دس از ویئر دا انقلاب سٹارٹس. آپ پریزیڈنٹ کلنٹن بن جائیں, اس نے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا تھا کہ میرا مونیکا لیونسکی سے کوئی تعلق نہیں, مگر جب کوئی چارہ نہیں تھا نا تو دا موسٹ امپورٹنٹ پرسن آف دا ورلڈ ٹیلی ویژن پہ آ کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے اس نے امریکن قوم سے معافی مانگی تھی کہ مجھ سے غلطی ہو گئی. آپ اس سپیچ کو دوبارہ دیکھیے گا. میں تو صرف آپ کو بھی میرے بارے میں پتہ ہے, میں نے تو کبھی کسی سے کوئی پیسہ نہیں لیا. I never got money. I just love my country. اچھا اب بات یہ ہے, آپ نے اپنی ساری گفتگو میں 9 دفعہ مجھ سے پوچھا آپ بتائیں آپ بتائیں آپ بتائیں آپ بتائیں. 9 دفعہ آپ نے پوچھا. میں یا تو مجھے یہ بتائیے, میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کیا میں حکومت کا نمائندہ ہوں یا فوج کا نمائندہ ہوں؟ کہ میں آپ سے پوچھ رہی ہوں. سر میں آپ کی عزت کرتی, میں بتا نہیں سکتی, آن ایئر نہیں میں بتا سکتی. دیکھیں نہیں بتا دیں آپ. نہیں سر میں آن ایئر نہیں بتا سکتی. یہ سب سے بڑا جرم ہوگا کہ آپ سننے والوں کو اس غلط فہمی میں رکھیں کہ سر میں آپ کو اپنا غم کا, آپ میرے غم کا جواب دیں. میں نے عام آدمی کے کنسرن سے آپ کو ایڈریس کیا. بتانا چاہتا ہوں کہ آپ اپنے ریزرویشن ہے نا وہ مجھ سے پوچھا کریں کہ اس پہ تبصرہ مجھے کیا کرنا ہے. یہ آپ کہتے ہیں آپ یہ ان کے جتنے بھی کام جتنے بھی اپنے الزامات آپ کے یعنی ذہن سے آئے, جو بات سامنے آئے ہیں, ان کے بارے میں وہ جواب دے سکتے ہیں جن کے بارے میں آپ نے الزامات لگائے ہیں. میں یہ تبصرہ کر سکتا ہوں کہ کون سی بات ٹھیک ہے, کون سی بات درست ہے, یا میری کیا رائے ہے. چلیے اتنا کہہ دیے, میری ہر بات غلط ہے جو میں نے آپ سے پوچھی. نہیں, میں آپ کی بہت سی باتوں سے اتفاق کرتا ہوں, لیکن ایک فکرہ آپ الفاظ کا چناؤ آپ بہت خوبصورت ہونا چاہیے. میں آپ کو یہ بات بتا دوں, فی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ. میں ایگری کرتا ہوں, رب نے اپنے نبی سے بھی یہ بات کہی ہے. سر میں ایگری کرتا ہوں. اور یہ آپ کہتے ہیں یہ بدقسمت ملک, بدقسمت ملک, بٹ نہیں, خوش قسمت ملک ہے, بدقسمت لوگ, یہ کہا کریں. بہت شکریہ سر, میں آئندہ اپنے الفاظ کو ڈیفینیٹلی چیک کروں. ملک بہت خوش قسمت ہے. آپ یقین کیجئے, مجھے ماجد بھائی کا وہ فکرہ جو ہے, انہوں نے میرے آج ابھی آغاز جو کر رہے تھے اس ملی نغمے سے پہلے, وہ کہتے ہیں مجھے پاکستان میں ہونا چاہیے. میں یقین کیجئے میں ان کے جذبات سمجھ رہا تھا, میں خود میرے اپنے روئے کھڑے ہو گئے تھے یہ بات سن کے. ماجد جبال کی یہ بھی 2 نمبر ہے. آپ یقین کریں پاکستان ایک دفعہ نہیں, جب سے بیوی انڈین سے شادی کیا ایک دفعہ پاکستان گئے ہیں. آپ نے بہت سیریس باتیں کی, میں اس کا جواب دینا چاہتا ہوں بہت سیریس موڈ کے اندر. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں, بات یہ ہے, میں نے آپ سے 1 دفعہ نہیں 3 دفعہ یہ کہا. میں بار بار ریپیٹ اس لیے نہیں کرتا کہ جو سننے والے لوگ ہیں سمجھتے ہیں. میں کہتا ہوں ہمیں عہد شکنی کی سزا مل رہی ہے, عفو بالعہد کی جو سزا پورا نہیں کیا اس کی ہمیں سزا مل رہی ہے. میں تو خود آپ سے تسلیم کر رہا ہوں, اس میں سب شامل ہے, اس میں سب شامل ہیں کہ ہم سب کی ہم سے غلطیاں. ہمیں اللہ کے حضور یہ وقت ہے 14 اگست کے دن, یہ وقت ہے کہ ہم اللہ سے گڑ گڑا کے توبۃ النصوح کی دعا کریں. اللہ سے کہ اے رب کریم جو تجھ سے وعدہ بارے اللہ جو آپ سے وعدہ کیا تھا ہم نے وہ پورا نہیں کر سکے, لیکن آپ جانتے ہیں کہ وہ پورا کیوں ہوا, کس کس کی غلطی ہے. آپ جانتے ہیں اس بات کو میرے پروردگار. اس کے باوجود اتنے لوگوں کی لاکھوں آدمی جو شہادتیں ہوئی, ہماری ہزاروں بہنیں بیٹیاں مائیں وہاں پہ رہ گئیں, اے پروردگار ان کے صدقے ہم تو ان کے بھی مجرم ہیں. آپ بتائیے وہ جو بچیاں جنہوں نے اس پر اپنی قربان کر دی, اپنی جان بچانے کے لیے کنویں چھلانگ لگا دی, قیامت کے روز کہاں کھڑی ہوں گی؟
وہ ہمیں بھی ہر طرف بھی فنگر آؤٹ بہت شکریہ، مگر اللہ کرے باقی لیڈرز بھی اب اس چیز کو سنبھال کے رکھیں نا۔ ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت شکریہ۔ میں یہاں کمپلیمنٹ کرنا چاہتی ہوں میرے آرمی کے آفیسرز میں سے جنرل اسلم بیگ، بہت ہی اہم اعلیٰ پوزیشن کے اوپر رہے، مگر آپ ملک چھوڑ کے نہیں گئے۔ آپ دینے نہیں دیتی اور آپ درمیان میں پھر آپ اور شروع کر دیتی ہیں۔ نہیں بس سر میں اجازت چاہوں گی، کیونکہ ظاہر وہ ٹائم آپ نے پورا جواب دیا، آپ کی ہر بات گئی، آپ بالکل آپ کی ہر بات لوگوں تک پہنچی۔ آپ کی نظر ایک قومی نغمہ کرتی ہوں، آپ اس کو انجوائے کیجئے گا۔ مجھے یہی دیجیے اجازت۔